پیارے پیغمبر نے فرمایا 3 بنی اسرائیل کے لوگ جا رہے تھے، غار کے اندر پھنس گئے طوفان کی وجہ سے۔ غار کے منہ کے آگے ایک بڑا سا پتھر آ گیا، غار کا منہ بند ہو گیا، باہر نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ نہیں تھا اور ظاہری اسباب بھی نہیں تھے اس کو ہٹانے کے، تو پریشان تھے، موت کا انتظار تھا۔ لیکن اچانک ایک نے کہا کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ ایک کہنے لگا اللہ میں روزانہ اپنا مال مویشی چرانے کے لیے لے جایا کرتا تھا، واپس آ کر میں ان کا دودھ نکالتا، پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر خود پیتا اور اپنے بیوی بچوں کو دیتا۔ ایک دن میں دور چلا گیا، واپس آتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی، میرے ماں باپ سو چکے تھے، پوری رات میں نے انتظار کیا، ماں باپ جاگے تو پھر میں نے ان کو پلایا۔ اور دوسرا کہنے لگا اللہ میرے پاس ایک مزدور نے مزدوری کی تھی، جب وہ مزدوری کا کام ختم کر کے جانے لگا میں نے اس کو مزدوری طے شدہ دینے کی کوشش کی تو وہ میرے ساتھ جھگڑا کر چلا گیا کہ پیسے کم ہیں، مزدوری کم ہے، کام زیادہ کیا ہے، پیسے کم ہے، چلا گیا۔ میں نے ان پیسوں کو ضائع نہیں کیا، اس کے ساتھ کام کیا، کاروبار کیا، مال مویشی خریدا، 1 سے 2، 2 سے 3، دن بہ دن جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ مال مویشی بڑھتا چلا گیا۔ ایک دن وہ آیا، آ کر کہنے لگا کہ میں پریشان ہوں، جتنی مزدوری تب دے رہے تھے دے دو۔ میں نے کہا یہ جتنا مال مویشی ہے سارا تیرے ہی پیسوں کا ہے، تیری مزدوری کے پیسوں کا، یہ سارا تیرا ہے۔ تو اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا یہ مذاق نہیں ہے، یہ سیریس ہے۔ تو وہ سارے مال کو آگے لگا کر لے گیا، اس نے مجھے مزدوری کے طور پر بھی کچھ نہ دیا۔ تو اللہ میں نے اس چیز کو بھی تیری رضا کے لیے برداشت کیا، اگر میرا یہ عمل تیرے ہاں قابل قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اور تیسرا کہنے لگا یا اللہ ایک وقت تھا جب میں نے ایک عورت کو راضی کیا ہوا تھا، چند پیسے میں تجھے دوں گا اور تیرے ساتھ زنا کروں گا، جب میں بالکل قادر تھا اس بات کے اوپر، روکنے والا دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور میں بالکل زنا کرنے کے قریب تھا، اچانک میرے دل کے اندر تیرا خیال آیا تو تیرے خوف کی وجہ سے میں اس زنا سے باز آ گیا اور میں نے پیسے بھی واپس نہ لیے اور اس عورت کو جانے دیا اور زنا نہ کیا۔ یا اللہ اگر میرا یہ عمل تیرے ہاں قابل قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تینوں ابھی اپنی دعا سے فارغ ہوئے ہی تھے، اللہ رب العالمین نے اس غار کے منہ سے اس پتھر کو ہٹا دیا اور ان تینوں کو نکلنے کا راستہ عطا فرما دیا۔